اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. سینسٹیوٹی، احساس. اسلام احساس رکھنے والا اور رکھوانے والا دین ہے. احساس کس کا؟ دوسروں کا، لوگوں کا. حتیٰ کہ اسلامی عبادات کی فلسفی اگر دیکھی جائے، عبادات کے فلسفے کو مطالعے میں لایا جائے تو ایک نقطہ کامن باہر آئے گا. اس کی خوشبو ایسے پھیلتی ہوئی آتی ہے جیسے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کیا؟ انسانیت کی قدر کرنا، انسان کا احساس کرنا. اسلام انسان کو بڑا سینسٹیو بنا دیتا، حساس بنا دیتا، دوسروں کا احساس کرنے والا بنا دیتا. اچھا، ارکان اسلام کو دیکھیں، 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ان 5 میں انسان کا حساس ہونا، اس کا ایک بڑا خوبصورت زاویہ پایا جاتا ہے، ایک بڑی خوبصورت لیئر اس میں ہمیں نظر آتی ہے، ایک بڑا خوبصورت پرزم اس میں سے جھلکتا ہے. کیسے؟ پہلا نقطہ، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ہے. بات کافی تھی جب اللہ کو مان لیا تھا، اللہ کے ہونے کی گواہی دے دی تھی، اس سے آگے کوئی بات رہ جاتی تھی. اب دیکھیں اسلام کی بنیاد کس چیز پر کہی؟ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بنی علیہ السلام علی خمس، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. پھر فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ وَصَوْمَ رمضان وَحَجَّ الْبَیتَ مَنِ اسْتَطَاعَ. یہ پھر باقی باتیں بعد میں. پہلی چیز کس بات کی گواہی دینی ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب اتنی بڑی گواہی آ گئی، جب اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا، مگر اس کے ساتھ ایک اور گواہی دی کہ انسانیت کو جس پر فخر ہے اور قیامت تک فخر رہے گا، اور جن پر ایمان لائے بغیر نبی نہ بنا، رسول نہ بنا، پیغمبر نہ بنا، پیغمبروں سے جن کے لیے گواہی دلوائی گئی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. قرآن مجید میں اس کی تفصیلات ہیں. ابھی یاد کیجئے اس وقت جب ہم انبیاء سے پختہ وعدہ لے رہے تھے، چھوٹی موٹی کمٹمنٹ نہیں لے رہے تھے. وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا، عہد کا لفظ استعمال نہیں کیا، میثاق کا لفظ استعمال کیا. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی نبی جب تک مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے نبی نہیں، جب تک مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے رسول نہیں، جب تک مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے پیغمبر نہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھا. اور قرآن نے آگے کہا لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں. تو اتنی بات کافی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر بات ختم ہو سکتی تھی، مگر نہیں. آگے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدا عبدہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب پھر رک جائیے، رسول کی گواہی بعد میں دلوائی، اس کے بندے ہونے کی گواہی پہلے دن. اب ذرا ترتیب دیکھیں نا، واشہد ان محمدا عبدہ
اب تو وہ پہلے ہے ورسول. میں تو کہتا ہوں اتنی بات ہی کافی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، یہ میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کی. بات ختم ہو گئی. جب لفظ محمد آ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ہو گئی تھی، مگر نہیں، ساتھ پھر ابدیت کی بات کی کہ یہ ہے ابد مقرر، یہ ہے ابد کامل، ان کے خطوط کو لے کر تم نے چلنا ہے. تو اب دیکھیں کتنی خوبصورت لائن ہے اس کے اندر موجود، اور ہے کیا کہنے کو، یہ کلمہ شہادت ہے، کہنے کو یہ ایمانیات میں سے ایمان کی جان ہے. اچھا سارا ایمان اس میں چھپا ہوا ہے، کلمہ شہادت. آپ فرشتوں کو مان لیں، آپ آخرت کو مان لیں، آپ قیامت کو مان لیں، آپ جنت کو مان لیں، دوزخ کو مان لیں، آپ اللہ کو مان لیں، اور مگر رسول اللہ کو نہ مانیں، تو یہ سارا ماننا، باقی چیزوں کا ماننا، آخرت کا ماننا، قیامت کا ماننا، ملائکہ کا ماننا، کتابوں کا ماننا، تورات زبور انجیل، ان ساری چیزوں کا ماننا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے جب تک کہ حضور علیہ السلام کو نہ مانے. اور حضور علیہ السلام کو کیسے منوائے؟ ابدیت کے ساتھ. بندے سے دیکھیں کتنا گہرا جڑا ہوا تھا. اب نماز، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. اچھا صلاۃ کے بیسیوں معنی ہیں، درجنوں معنی ہیں جو اہل علم نے بیان کیے. صلاۃ کا ایک معنی نماز، ایک معنی دعا، ایک معنی درود، ایک معنی قریب ہونا، ایک معنی جلانا. اچھا اور بھی بہت سارے معنی. جلانے کا معنی اس زاویے سے گویا جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، کہیں یہ ذہن میں رہ نہ جائے بھی یہ جلانا اس سے کیا مراد. یعنی پھر ہر معنی کا اطلاق اپنی جگہ پر ہوتا ہے، مگر ایک معنی صلاۃ کا، جب ہم صلاۃ کا لفظ بولتے ہیں تو صاد لام ہو سلو جب کہتے ہیں، اس کا ایک معنی جڑنا بھی ہوتا ہے، کنیکٹ ہونا، کنیکشن. یہ ذرا دیکھیں ملانے کے معنی میں. تو اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں چار چیزیں اس میں جڑی پڑی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جسم، پھر انسانی عقل، اس کا ذہن، دو اس کا دل، تین اور اس کی روح. یہ چاروں چیزیں جڑ کر ایک پیج پر آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اب یہ صلاۃ کا مفہوم اٹھتا ہے. تو اب دیکھیں یہ جڑنا ہے. اور دوسرے معنوں میں اس کا میں یہاں مانا جو اس وقت اپنے آج کے ٹاپک کے حوالے سے لینا چاہتا ہوں، سینسٹیوٹی کے حوالے سے، کہ کتنی حساسیت ہے اس میں، فیلنگز کیسی ہیں، ایموشنز، انسانی ایموشنز کے حوالے سے، انسانی فیلنگز کے حوالے سے، عبادات کا انسان سے کیا تعلق ہے اس حوالے سے دیکھیں. تو صلاۃ کا ایک تعلق خالق سے ہے تو ایک تعلق اس کی مخلوق سے ہے. یعنی جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو ایک زاویے سے وہ خالق سے جڑ جاتا ہے اور دوسرے زاویے سے اس کی مخلوق سے جڑتا ہے. کیوں؟ جب وہ اپنے آپ کو غیر سے نکالتا ہے اور صرف اللہ کی طرف لے جاتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے تو واپس اسے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے. تو ایک زاویے سے اللہ سے جڑنا اور دوسرے زاویے سے صلاۃ کے تقاضا کہ اس کی مخلوق سے جڑنا، یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جب صلاۃ بام عروج پر پہنچتی ہے، نماز بام عروج پر پہنچتی ہے، قیام، رکوع اور سجود ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں جب آپ اپنی عبادت کی قبولیت چاہتے ہیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو سلام کریں، السلام علیکم ایھا النبی. اب حضور علیہ السلام کا سلام کرایا کہ تاکہ پچھلی عبادت قبول، کیونکہ حضور باب محبت میں بام عروج پر ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی محبت ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. تو جب حضور علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں تو پھر آقا کہتے ہیں کہ اچھا مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو.
آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پھر اس طرف جاتے ہیں، مگر اس کے درمیان میں دیکھیں کہیں اور چیزیں بھی ہیں، تو آپ دیکھیں مخلوق کا بڑا خوبصورت ذکر، اور مخلوق میں سے چنیدہ لوگوں کا بڑا خوبصورت ذکر کیسے؟ جب آپ آقا علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اب اس کے بعد السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ تو آپ ذرا دیکھیں عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور اس میں بندوں کا ذکر شروع ہوا ہے، پھر اہل بیت اطہار کا ذکر آ رہا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ترین ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر، پھر آپ اپنی فیملی کا ذکر کرتے ہیں نماز میں۔ اب دیکھیں آپ جب دعا مانگتے ہیں، یہ جو نماز کا آخری گوشہ ہوتا ہے، جب آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھ لیتے ہیں، تو اب بندے سے کہا جاتا ہے کہ سب کے لیے مانگ، تو وہاں آپ کن کا ذکر کرتے ہیں؟ معروف دعا جو پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو رب سے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اے میرے رب مجھے نماز پر استقامت عطا، قائم رکھ۔ نماز میں تو آیا کھڑا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو۔ اب جب آپ یہ دعا مانگیں گے وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو بتائیں اس میں بیٹوں کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ من ذریتی میں بیٹیوں کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ میں یاد کروں گا کہ نہیں؟ دانش کو یاد کروں گا کہ نہیں؟ دانیال کو یاد کروں گا کہ نہیں؟ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ذہن میں لاؤں گا کہ نہیں؟ میں کن کے لیے دعا مانگ رہا ہوں؟ اے اللہ مجھے بھی نماز پر قائم رکھنا، میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو بھی نماز پر قائم رکھنا۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دینا، والدیا اور میرے پیرنٹس کو۔ اب بتائیں جب آپ نماز میں اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے تو بابا ذہن میں آئیں گے کہ نہیں؟ پاپا ذہن میں آئیں گے کہ نہیں؟ ابو ذہن میں آئیں گے کہ نہیں؟ میرے ذہن میں تو میرے والد گرامی قدر رحمت اللہ علیہ ذہن میں آتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب نماز میں بیٹھے میری تو مجھے امی یاد آتی ہیں، میں تو اپنی امی جان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اچھا وہ زندہ ہیں تو بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی ہے، اگر وہ اس دار فانی سے چلے گئے ہیں تو بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ ہم اپنے لیے نہیں کرتے، ہم جو زندہ ہوتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، کہتے ہیں نا؟ تو ایسے ہی پیرنٹس کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی ہے، اور کہاں کریں؟ نماز میں۔ تو دیکھیں ایک تعلق اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تو پیرنٹس آ گئے، اولاد آ گئی، فیملی کا ذکر آ گئی، فیملی کا ذکر آ گیا۔ اتنا بڑے جب اونچے مقام پر بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کیے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کیے بیٹھا ہوتا ہے اور مانگ رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے پڑے ہوتے ہیں، تو اب اس بندے کو کہا جاتا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام ہے، لمیٹڈ کیوں ہو رہا ہے؟ سب اہل ایمان کے لیے مانگنا، سب کے لیے۔ پھر وہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سب اہل ایمان کو بھی معاف کر دے مولا، جس نے تجھے مان لیا ہے، تیرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کو مان لیا ہے، جس نے تجھ سے محبت کر لی ہے، تیرے محبوب علیہ السلام سے محبت کر لی، جو مومن ہے، تم کیا میل کیا فیمیل، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے، کیا پہلے والے جو گزر چکے ہیں اور کیا آنے والے، اور کیا جو موجود ہیں، اور کیا جو ہماری زبان بولنے والے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا رشتہ دار کیا غیر رشتہ دار، کیا وہ جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں، مگر ایمان والے ہیں، تو کہا کہ مالک سارا کو معاف کر، اور قیامت کے دن بھی جب انہیں اٹھانا تو بخشش اور مغفرت کے پروانے دے دے یوم یقوم کے ساتھ۔ تو دیکھیں دوسرا پہلو کتنا خوبصورت ہے۔ یہی فلسفہ روزے میں بھی ہے، یہی فلسفہ زکوٰۃ میں بھی ہے،
اور جو بھی عبادت آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں یہ دو تعلق آپ کو بڑے واضح ملیں گے. اور بات یہاں ختم کرتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ سورہ الماؤن کو اٹھا کر دیکھیں. فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم عن صلاتهم الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ارائیت الذی یکذب بالدین. حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے, روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یا حبیب آپ نے اسے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ مولا کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات تو دور کی ہے, موٹیویٹ ہی نہیں کرتا. ولا یحض اور انہیں موٹیویٹ ہی نہیں کر رہا کھانا کھلانے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے اور بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلا رہا, جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے ان کی کیئر نہیں کر رہا, اور جو کیئر کر رہے ہیں انہیں موٹیویٹ نہیں کر رہا, یا امیروں سے بھی نہیں کہتا, یا جن کے پاس مال ہے ان کو بھی نہیں کہتا, اویئرنیس نہیں دے رہا. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, اویئرنیس نہیں دے رہا. مالداروں کو جو ہے ان کو دستک نہیں دیتا, ذہن جدید پر نوک نہیں کرتا. بھئی تجوریاں تم نے بھری نہیں ہیں, مال و دولت رکھا ہوا ہے, تم سکیپ ہو جاؤ گے, مال متاع پڑا رہے گا, کوٹھی جائیدادیں بنگلے یہیں رہ جائیں گے, تم نکل کر قبر کے اندر اتر جاؤ گے. تو اپنے ہاتھ سے دے کر جاؤ نا, صدقہ دے کر جاؤ, غریبوں کا خیال رکھ کے جاؤ. یہ 2 چیزیں اب یہ کر رہے ہیں, اس کو کہا جا رہا ہے وہ دین کو جھٹلا رہے ہیں یا قیامت کا انکار کر رہے ہیں. تو بتائیں جو قیامت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ حبیب دیکھیں جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے, یتیموں کو دھکے دے رہا ہے, بھوکھوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا, کون ہے مولا؟ کہا فویل للمصلین, بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کو بلائے پر ہیں. کون ہے؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, یہ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں عام آریتن کچھ وقت کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے بھی لوگوں کو استفادے کے لیے نہیں دیتے, استعمال کے لیے نہیں دیتے. تو کون؟ فویل للمصلین, بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. تو اصل بات کیا ہے؟ یہ نمازی تو ہیں, اللہ کی بارگاہ میں تو آتے ہیں, قیام رکوع سجود تو کرتے ہیں, انہیں رسم نماز تو یاد ہے, لیکن مخلوق خدا کی خدمت یاد نہیں. انہیں یہ تو یاد ہے مصلی پہ آنا ہے, مگر یہ یاد نہ رہا کہ مصلی سے جب واپس جانا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کرنی تھی, یتیموں کو دھکے نہیں دینا تھا, یتیموں کو دھکے نہیں دینے تھے, انہیں تو سنبھالنا تھا. اپنے ہاتھوں میں دولت کو سمیٹنا نہیں تھا, ایسے دولت کو بند نہیں کرنا تھا, اپنی مٹھیوں میں بند نہیں کرنا تھا. غریبوں کے لیے دولت کو کھولنا تھا, تجوریوں کو کھولنا تھا. یہ انہیں بھول گیا. انہیں یہ تو یاد رہا کہ ہم یہ فوٹو سیشن کرا لیں, یہ یاد رہا, مگر حقیقی خدمت یاد نہ رہی. انہیں یہ تو یاد رہا کہ یہ مال میرا ہے, یہ یاد نہ رہا کسی ضرورت مند کو اگر یہ چیز ضرورت کی, عام ضرورت کی تھی, تھوڑی سی دیر کے لیے ضرورت پڑ گئی تو اس کی ضرورت پہلے میں نے پوری کرنی تھی. بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو عبادت کا حقیقی تصور یہ ہوا کہ ایک طرف خالق کے ساتھ جڑنا, دوسری طرف اس کی مخلوق کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ سے ہٹ کر کسی کے سامنے ہمیں جھکنے نہ دے, شرک کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ رکھے, اور مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے.